میں بتا رہا ہوں، آپ نے جا کر حدیثیں چیک کرنی ہے۔ اگر یہ حدیثیں حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہیں تو پھر توبہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ قرآن کا علم دو حضرت معاویہ کو، حساب و کتاب آئی سے اسے پتہ ہو دنیا کے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، اس کا علم عطا کرو، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ مہر میری سرکار نے لگائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6409، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مسلم شریف میں ہے، آپ کاتب وحی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد جو وتر پڑھتے، اس پر حضرت ابن عباس کو آ کے ابن ملائکہ نے، جو غلام تھا ان کا، آ کر کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی تعداد یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فقال دعوہ، چھوڑ دو، ان کے بارے میں بات نہ کرنا، فإنہ قد صاحب رسول اللہ، وہ حضور کا صحابی ہے، ان کے متعلق بات نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عباس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پھر اسی طرح سوال ہوا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ نماز کے اندر ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ فرمایا ان سے اختلاف نہ رکھنا، حضرت امیر معاویہ صرف عالم نہیں ہیں، فقیہ وقت ہیں۔ فقیہ کا درجہ عالم سے اوپر ہے۔ پہلے لفظ کیا ہے؟ فرمایا صاحب رسول اللہ، دوسرے پر کیا؟ انہ فقیہن، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فقیہ ہے۔ ایک اور تعلق حضور کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی کاٹا کرتے تھے۔ کسی صحابی کو ایک بال مل جاتا، ایک بال کسی صحابی کو، وہ عید مناتے تھے کہ آج خوشی کا دن ہے۔ کتنی شان حضرت امیر معاویہ کی ہے کہ خادم اتنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی کاٹتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ ناخن اور بال محفوظ کر کے رکھے تھے۔ جب وقت آخر آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو قریب کر کے بلایا، قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو سرکار کے جو یہ ناخن میں نے خود تراشے تھے اور اپنے پاس محفوظ کیے ہیں، اور حضور کے یہ بال مبارک جو میں نے خود تراشے تھے وہ محفوظ کیے، مہربانی کر کے یہ بال مبارک اور یہ ناخن میری آنکھوں پر اور میرے سینے پر رکھ دینا، میں یقین کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ حضرت معاویہ کو ہدایت والا، ہدایت بانٹنے والا اور ہدایت یافتہ کے لیے رہبر اور رہنما بنا دے۔ لیکن افسوس ہے کہ دنیا کو، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، جب بات آئی ان ہستیوں پر تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اور ایسے جملے صحابی رسول کے لیے بولنے جن کے لیے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن خزیمہ میں باب باندھے ہوئے ہیں اسپیشل حضرت امیر معاویہ کی شان کے متعلق۔ آؤ ایک روایت مختصر طور پہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ اصولوں کی کتابوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے، اگر کوئی اصول پڑھا ہوا ہو، تفتازانی ہو، وہ بھی ابن حجر عسقلانی ہو، وہ بھی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عقائد کے اندر یہ بات سمجھائی جاتی ہے، کیا یکف عن ذکر صحابت الا بخیر، جب بھی صحابہ کی بات کرو خیر کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو گونگ کر لو، گونگا کر لو، اپنی زبان کو خاموش کر لو۔ اسی طرح علامہ تفتازانی کہہ رہے ووجوب الکف عن طعن فیہم، وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے مسلمان پر، لازم ہے جب بھی صحابہ کی بات ہو اس پر اپنی زبان کو خاموش کرے، جب بھی اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے، اچھا نکلے، صحابہ کے اوپر تان، اور نہ اشارے کے ساتھ، نہ زبان کے ساتھ، نہ تقریر میں کوئی ایسا جملہ کہے جس سے صحابہ کے ذہن میں وہم پیدا ہو، ایسی چیز پیش کرنا بھی حرام ہے۔ آج تو واضح واضح جملے جوڑ جوڑ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے، اگر صحابی ہیں تو فلاں ہے، اگر یہ کاتب وحی نہیں ہے ان کو فلاں پتہ نہیں تھا۔
وہ شرم کرو، جن کو فقی کہا گیا، جن کو قرآن کا عالم کہا گیا، جو حضور کے سسرال میں شامل ہے، نسبتی بھائی ہے، اور اس کے بعد اتنی شان والا ہو جو حضور کے بال کاٹے، سرکار کے ناخن تراشے، سفر میں حضور کے ساتھ رہے، حضور جس کو بار بار بلائیں بلائیں بلائیں، بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آؤ، اسے معاویہ 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 کہتے ہیں۔